أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 116 ہے اور سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے۔ آیت نمبر 180، 181 اور 182، 180، 181 اور 182۔ الفاظ کے معنی پر غور فرمائیے کہ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، اذا حضر، جب قریب آ جائے، احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت، ان ترکا، اگر چھوڑ کر جانے والا ہو، خیرن مال، تو الوصیت، تو وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے حق میں، بالمعروف، معروف طریقے سے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے حق میں، والاقربین للوالدین، اپنے والدین کے حق میں، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کے حق میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقاً، ایک لازمی حق ہے، علی المتقین، متقیوں کے ذمہ۔ فمن بدلہ، پس جو شخص اس میں تبدیلی کرے گا، بعدما سمعہ، اس وصیت کو سننے کے بعد، تو فإنما اسمہ، تو اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، جنہوں نے یبدلون، جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ فمن خاف، ہاں اگر کسی شخص کو اندیشہ ہو، من موصٍ، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، بے جا طرفداری کا، او اثمن، یا کوئی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو فاصلح بینہم، اور وہ ان کے درمیان اصلاح کرا دے، فلا اثم علیہ، اور اگر صلح کرا دے تو فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے پورے ترجمے کو دیکھیے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے، اگر تم میں سے کوئی اپنے پیچھے مال چھوڑ کر جانے والا ہو، تو جب اس کی موت کا وقت قریب آ جائے، وہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں دستور کے مطابق وصیت کرے۔ یہ متقی لوگوں کے ذمے ایک لازمی حق ہے۔ پھر جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی کرے گا، تو اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس میں تبدیلی کریں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ کوئی وصیت کرنے والا بھیجا طرفداری یا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور وہ متعلقہ آدمیوں کے درمیان صلح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ حاضرین، یہ آیت اس دور میں نازل ہوئی جب مرنے والے کے طریقے میں، وراثت میں وارثوں کے حصے متعین نہیں تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دور میں وارثوں کے حصے مقرر نہیں تھے۔
بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، باپ کو اتنا، فلاں کو اتنا، بیوی کو اتنا، شوہر کو اتنا، یہ حصے بیٹے کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا مقرر نہیں تھے حصے. بس آدمی اس کو موت آتی تھی اور موت سے پہلے وہ وصیت کرتا تھا اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، فلاں کے لیے، جو حکم تھا کہ بس رشتہ داروں کو فلاں کو وصیت کر دے، اور وصیت کے مطابق دے دیا جاتا تھا ماں باپ پر، فلاں پر، رشتہ داروں میں جس کو بولتا تھا. تو یہ اس آیت نے یہ فرض قرار دیا ہے کہ ہر انسان مرنے سے پہلے اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر کے جائے. یہ ابتدائی آیات ہیں وصیت کے سلسلے میں، کہ بس پہلے یہ حکم دیا گیا، یہ فرض کیا گیا کہ جب آدمی کے سامنے موت واقع آ جائے، موت کا وقت اس کے سامنے آ جائے، تو ایسی صورت میں اس کے پاس مال بھی موجود ہو، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وہ، اس کے اوپر فرض کیا گیا تھا کہ وہ وصیت کر دے ماں باپ کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں وغیرہ وغیرہ. یہ ایک فرض تھا، ایک حق تھا اس کے اوپر. لیکن اب اس پر عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ نساء کی آیات میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر پوری تفصیلات موجود ہیں. وراثت کی تقسیم، یوصیکم اللہ فی اولادکم سے لے کر ساری تفصیلات بتلا دی گئی ہیں کہ مرد کو کتنا، عورت کو کتنا، للذکر مثل حظ الانثیین، فلاں فلاں، سدس کس کو ملتا ہے، ثمن کس کو ملتا ہے، ربع کس کو ملتا ہے. یہ ساری تفصیلات سورہ نساء میں وراثت کی تقسیم کے سلسلے میں سارے حصے بیان کر دیے گئے. وہ آیت جب نازل ہو گئی تو اب یہ وصیت والا جو معاملہ ہے اس پر عمل نہیں ہوگا. اب اس کو صرف سن لیجئے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس میں 2-3 باتیں ہیں کہ جو اب یہ تو حکم باقی نہیں رہا وصیت کا. اب وصیت کے سلسلے میں اتنی بات ہے کہ آدمی کے اوپر اگر مثال کے طور پر قرض ہے، کسی کو دینا ہے، اب وہ موت کے وقت میں اس کی وصیت کرے گا کہ بھئی دیکھو فلاں سے میں نے 15,000 روپے لیے تھے، تم لوگ یہ اس 15,000 کو میں نے مرنے کے بعد اس کو یہ لوٹا دینا میرے مال میں سے. یہ وصیت کر سکتا ہے. اب وصیت میں بھی یہ قانون بنا دیا گیا کہ وصیت صرف 1/3 مال میں ہی کی جا سکتی ہے، اور وصیت وارث کے لیے نہیں ہے. وارث کو تو جو حق اس کا ہے وہ حصہ اس کے مرنے کے بعد خود بخود ملے گا، آٹومیٹک ملے گا. اس لیے وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. فلا وصیت علی وارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وارث کے علاوہ دوسروں کے لیے اگر کوئی اپنے مال میں سے وصیت کر کے جانا چاہتا ہے تو 1/3 33% تقریباً، مثلا 1 لاکھ روپے اگر آدمی چھوڑ کر جا رہا ہے، اس کی موت کا وقت سامنے ہے، اب وہ وصیت کرنا چاہ رہا ہے تو 1 لاکھ کے 1 لاکھ پورے کے پورے وصیت کر کے نہیں جا سکتا کہ یہ سب میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں مدرسے کو دے دو، یا بیت المال کو دے دو. نہیں، بلکہ وصیت صرف چلے گی 1/3 پر، 1/3 پر. یعنی پورے مال کے 3 حصے ہوں گے، 3 میں سے 2 حصے جو ہوں گے وہ وارثوں کے لیے ہوگا، 1 حصے پر وصیت کر سکتا ہے. مثلا 1 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو 33,000.33 یعنی 33,000 تقریباً اس پر وہ وصیت کر سکتا ہے کہ یہ فلاں کو دے دو، ہماری خالہ کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، جو وارث نہیں ہے ان کو دے سکتا ہے، یا دین کے کسی کام پہ خرچ کرنے کے سلسلے میں وصیت کر سکتا ہے، اور اس وصیت پر عمل کیا جائے گا. بہرحال یہاں پر اس آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے. اور دوسری جو بات بتائی گئی اس آیت کے اندر وہ یہ ہے کہ جب وصیت کرنے والا وصیت کر دے تو اب ایسی صورت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس میں تبدیلی نہ کرے. جب تبدیلی کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس میں جو ہے گنہگار وہ ہوگا جو تبدیلی کریں گے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کام کو کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا